آئیے میری سرکار دے غلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چونکہ شہادت دا مقصد بیان کرنے میرے لجپال نبی کائنات دے والی مختار دے قدمہ چین والا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آغوش محبت پرورش پان والا ہر ویڑے لجپال نبی دا ساتھ دین والا ہر غزوے دے اندر میرے مصطفیٰ دا ہمرکا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی جامع مسجد دے اندر مولا علی نوازہ پڑھا دینے او کیڑے خوش نصیب لوگ سن جڑے مولا علی دے پیچھے نوازہ ادا کرنوالے نے نمازہ پڑھا دینے لیکن یاد رکھو اور مقام تے جتنی عبادت زیادہ ہوئے نا اتنے شیطان کا عمل دخل بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو ایک گل پھر برداشت نہیں نا کہ ہر بندہ ہی بننے والا ہو جائے خدا نہ خاصہ مولا علی نماز فجر پڑھائی آپ نے پیچھے بیٹھا ہے ایک عبد الرحمن نامی وہ بندہ اکثر ہی آپ کے پیچھے نمازہ پڑھتا سی آپ کے نال نال رہتا سی ایک دن مولا علی نے جو نماز پڑھائی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کہنے لگا جی آپ فرمایا انت قاتلی عبد الرحمن تو میرا قاتل ہے میں نے قتل تو کریں گے عبد الرحمن تے لرزہ کاری ہو گئے حضرت کیسی بات کر دی ہو کہ میں تو آڈا قاتل تلوار پکڑی تے آپ دے سامنے رکھا عرض کرتا ہے وہ بدترین دیہڑا آن تو پہلے حضور تسی میرا سر قلم کر دے تو آنو خون معاف مولا علی نو کہنے لگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی دیکھو نا ساڑھے رنگ آج کوئی نکمہ جی بندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے فوری طور تے ایکشن لیندہ ہے کہ تم اچھا میرا قاتل میں نے پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے بارے بڑی بری نیت رکھنا ہے اور میں نے تو قتل کرے گا اس واسطے میں تیرا انہیں ختم قصہ ہی پاک کر دینا لیکن ایتے مولا علی نے نا جنہیں مکتب مصطفیٰ نے تربیت یافتہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کوفے تشریف لے جا رہے ہیں بازار کے اندر مسجد وال ایک بندہ پیچھے دوڑتا آیا عرض کرتا ہے اے پیارے علی فلاں آدمی آؤ سامنے کھڑا تو گالیاں دے دی آپ نے سنی کر تھوڑی اگے گا دوبارہ پھر دوڑ کے سامنے حضور تو آنو گالیاں دے دی ہے بدترین گالیاں دے دی مولا علی نے کوئی ایکشن نہیں لیا سنی اگے چلے گئے تھوڑا جا پھر اگے دوڑ کے آیا حضور تو آنو بڑیاں گندیاں گالیاں دے رہی ہے تسی چو خاموش ہو آپ نے فرمایا کنوں گالیاں دے رہی کہنے لگا جی علی نو تواڈا نام لے کے آپ نے فرمایا کہ علی میرے کلے دا نام تے نہیں نا اور بھی ہزار علی ہوں گے کسی اور نو گالیاں دے رہی ہوگی آپ دا صبر ویکھو اور ساڑھے واسطے کتنا بڑا سبق ہے اس حکایت اور روایت کے اندر اس ایسے واسطے اللہ قرآن فرمان ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا اللہ فرماتا ہے اگر کوئی فاسق جھوٹی خبر لے کے آ جائے نا تو پوری تحقیق کر لو فوری ایکشن مت لو اے ہی ساڈی کمزوری اس دور دے اندر لڑائی جھگڑے قتل و غارت تباہی بربادی خاندانہ دے خاندان بچھڑ رہے ہیں اس وجہ تو کیونکہ جھوٹی خبر دوسرے تک پہنچائی جائے وہ پھر عمل کر دے بعد تحقیق کی جائے تو معاملہ کچھ اور نکل جائے لیکن اس وقت پھر بھی برسا کس کام کا جب کھیتی کو لگ گئی بعد پھر تحقیق کرنا کیا فائدہ جب تباہی ہوئی مولا علی نے فرمایا یار تو واپس چلا جا وہ کسی اور علی نو گالیاں دے رہی ہو ایسا سبق دے رہے ہیں وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں پھر نماز پڑھی عبد الرحمن آپ نے سامنے آپ نے فرمایا عبد الرحمن انت قاتلی تو میرا قاتل ہے عبد الرحمن پھر تڑپ گیا تلوار سامنے رہے عرض کرتا ہے حضور ایڈی گندی وقت اتنی گندی ہو گڑیاں آن تو پہلے حضور تسی میرا سر قلم کر دیو میرا خون تو آنو معاف مولا علی نے فرمایا تو جرم مجھے کیتا ہی نہیں تو پھر میں تینوں کیویں قتل کر سکنا کیویں سزا دے سکنا بے جرمی سزا تے نہیں نہ ہو سکتی اس واسطے سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن پھر نماز پڑھ کے نکلے عبد الرحمن آپ نے پیچھے نکلے جب بازار پہنچے آپ آگے تشریف لے گئے وہ دی نظر اٹھی تھی کہ بے پردہ عورت جا رہی قطامہ یہودیہ خارجیہ نامی عورت وہ جا رہی ہے بڑی فاشا قسم دی عورت سی لوگوں نے دعوت نظارہ دین والی بے پردہ بے حیا قسم دی عورت اس عبد الرحمن دی نظر اس دے چہرے تے گئی بس وہ دی نظر ناپاک ہو گئی نظر ناپاک ہوئی تے دل نالی ناپاک ہو گیا کیونکہ نظر تو نہیں دل دا معاملہ ہے نظر ناپاک ہوئی تے دل پاک ان دے اندر والا جو نفسی خنزیر بن گیا اس وقت ہر اعتبار نال اس کو اپنانا چاہتا ہے ہر اعتبار نہ چاہتا ہے کہ یہ میری زوجیت میری نکاح چاہتا ہے مولا علی تے کے تشریف لے گئے اس یہودی عورت دے حسن دے جلوے ویکھ کے برداشت نہ کر سکا دے ول نکاح دا پیغام بھیجا اس سے عبد الرحمن انہیں اگے شرط عائد کی تھی کہنے لگے عبد الرحمن میرا حق مہر بڑا بھاری تو ادا نہیں کر سکتا عبد الرحمن کہنے لگا 10 تے صحیح کہ جتنا بھاری میں ادا کر دیں گا لیکن میں تینوں اپنی شادی اپنے نکاح ضرور لینا میرا شادی کرنا تے کہنے لگی میرے حق مہر معاذ اللہ مولا علی دا سر قلم کر میرے حق مہر دے اندر مولا علی دا قتل ہے اگر قتل کریں علی پاک تو پھر میں تیرے نال شادی کرا کہنے لگا کہ معاملے کوئی نہیں بڑا آسان ہے یہ ہو جائے گا میں نے تیرے نال ہر حال شادی ضرور کرنا
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح نمازہ پڑھا رہے ہیں، وہ تاکچ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، معاذ اللہ میں علی کو قتل کر دیں گا، اندر شادی اس عورت پر ضرور ہے۔ جدوں ایک دن نماز فجر واسطے مولا علی نکلے اپنے آستانے میں، آپ تشریف لے آ رہے ہیں، آپ دی عادت مبارکہ سی بازار جنوں چلتے سے اونچی اونچی آواز دیندے سن، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ مولا علی اسی طرح آپ آواز دیندے تشریف لے آ رہے ہیں، وہ بدبخت زہر چ بجی بڑی تیز قسم دی تلوار لے کے کوفے دی جامع مسجد دی دیوار دی اوٹ چ اندھیرے چ بیٹھا سی، اسے نیت نال کہ مولا علی آئے کہ معاذ اللہ میں اج شہید کر رہے ہیں۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ مولا علی نے کولوں گزرے انہیں پیچھوں دی وار کیتا، آپ دا سر مبارک جو چر گیا، آپ دی کن پٹی تک سر مبارک دو حصے ہو گئے، اتنے زور نال اس بدبخت نے حملہ کیتا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ پہلی رکعت دے اندر کھڑے ہوئے، اس وقت اس بدبخت نے صفحہ چوں نکل کے حضرت مولا علی دے ہمراہ کیتا۔ جدوں سیدنا علی المرتضیٰ تے حملہ ہویا تے پیارے علی دی زبان تے ہائے فائے نہیں آئے، پہلا لفظ آپ نے فرمایا فوزتو برب الکعبہ تے، میں نے رب کعبہ دی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ دوستان یزید شدید زخمی ہو گئے، اجے شہادت مکمل نہیں ہوئی، شدید زخمی ہوئے نہیں، او بدبخت دوڑے ہیں، بڑی دور تک نکل گیا، لیکن آپ دے ساتھی دوڑے، دیگر آپ دے مجاہد دوڑے، انہوں نے پکڑیا لے کے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر آپ نے ساتھیاں نے، آپ نے منن والے غلاماں نے شربت پیش کیتا یا دودھ پیش کیتا، آپ نے فرمایا مینوں شربت دی اتنی ضرورت نہیں جتنی میرے قاتل نو ضرورت ہے، اے شربت میں نہیں، تسی مینوں شربت پلا دے، جنوں تلوار لگی ہے تے جڑا ایڈی بھاری تلوار لے کے آیا انہوں زیادہ پیاس لگا۔ اندازہ فرمائیے مولا علی دی فکر دا اور آپ دی با کمال سوچ دا۔ فرمایا مینوں شربت پلا دیو، میرے تو پہلے میرے قاتل نو پلایا، عبد الرحمن نو پہلے پلاؤ، وہ اتنی وزنی تلوار اٹھا کے لے آیا سی میرے قتل کرنے واسطے۔ جدوں آپ دے کول لے کے آپ دے مجاہد آپ دے ساتھی گئے، عبد الرحمن نو کہنے لگے اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، انہوں دین لگے پانی شربت یا دودھ دی صورت وچ، کہنے لگا میں نہیں پینا۔ آپ نے دوبارہ پھر بھیجا، نہیں انہوں پلایا جائے، بیچارہ دوڑیا کافی دور تو تھک گیا ہوئے، پیاس لگی ہوئی۔ مولا علی فرما رہے ہیں، دوسری مرتبہ نے پھر انکار کر دیتا، آپ دے تھرو ڈل گئے، فرمایا بدبختہ تیری تے اپنے نصیب ماڑے نے، اگر تو آج میرے ہتھوں شربت پی لیندا میں جامع کوثر اس وقت تک پینا نہیں سی جدوں تک تینوں نہ پلا دا، پہلے تینوں میں جامع کوثر نال سیراب کردا، میں اللہ دے جلال دی قسم کھا کے گل کرنا، بعد وچ میں حضور نے مبارکہ کہہ جو جامع کوثر آپ پینا سی۔ اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ فرمایا سی علی جی سونا، فرمایا کائنات عالم کے اندر دو ہی بدبخت ترین لوگ، دو بدبخت ترین پوری کائنات چوں اول تا آخر یعنی قیامت تک، حضور کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک کو بندہ حضور تے پھر ساری خبراں جان دیں، فرمایا ایک وہ بدبخت جن نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دی او اونٹنی جنہوں آپ نے پہاڑی چ بطور معجزہ باہر کٹیا سی، فرمایا اس اونٹنی دے جن نے پیر کٹے سن پہلی امتاں دا بدبخت ہو سی، اور دوسری امت دا بدبخت وہ پیارے یعنی جڑا تیرے جسم تے تلوار چلائے گا، جڑا تینوں شہید کرے گا وہ بھی ساری کائنات دا سب تو بڑا بدبخت ہوے گا۔ اس بدبخت نے مولا علی نے تیسرے دن 19 رمضان کو غالباً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تے حملہ ہویا، اور 21 رمضان میں مولا علی جامع شہادت نوش کر کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، بولیے سبحان اللہ۔ اور میں سیدنا علی المرتضیٰ دے خون مبارک دی دستک دے کے عرض کرنا چاہنا سمجھان دی خاطر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کوئی بات، مولا علی دی شہادت کس وجہ تو ہوئی؟ ایک بدبخت بے پردہ عورت دی وجہ، وہ بدبخت بازار گھومن والی بے پردہ عورت جن نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر منگیا سی کہ میرے حق مہر چ اگر مولا علی دا سر آئے گا تیری میری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ بدبخت تے پھر پکڑیا گیا، ان دا سر اپنا قلم ہویا قصاص دے اندر بدلے دے طور تے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، مولا علی پیچھے نماز پڑھنے والا، لیکن ایک اس بدبخت بے پردہ عورت کی وجہ سے اتنا بڑا اسلام دا خون ہوا ہے۔ اندازہ فرمائیے اللہ کرے ساڑیاں بیٹیاں نو پردے دی توفیق نصیب، بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام، یہ پردہ کتنا ضروری ہے، پردہ کسی مولوی دا نہیں، یہ پردہ عنایت کردہ کسی پیر دا نہیں، یہ پردہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس محبوب دی لخت جگر صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آخری وقت آپ دا مولا علی اس وقت حیات، آپ فرمانے لگے علی
جدو میرا جنازہ اٹھے اس وقت دن دی روشنی نہ ہوئے رات دا اندھیرا ہوئے. کس واسطے؟ فرمایا کہ میرے جنازے دی چادر تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ آئے. اندازہ فرماؤ جنہاں دا اسی نام لینا ہے انہوں نے اللہ پاک نے کتنا شرم و حیا دا کر بنایا ہے. وہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے تو میدان حشر کے اندر آپ دی سواری آئے گی. بڑی مشہور روایت ہے. آپ دی سواری آئے گی 70,000 حوراں دا جرمٹ اگے 70,000 پیچھے دائیں بائیں ہر پیچھے ہر پاسے جنتی حوراں دا جرمٹ ہوئے گا. پھر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو آپ دی مبارک سواری میدان حشر جائے گی. پردہ گئے اللہ دی بارگاہ چ آواز آئے گی لوگو اپنی نگاہ جھکا لو. انبیاء نو اعلان ہوئے گا, صوفیاء نو اعلان ہوئے گا, غوث قطب ابدال جتنے ہوا میدان محشر سے اکٹھے ہوں گے سارے نگاہ جھکا لو. خاتون جنت دی سواری دے گزر ہوا. ایسے با کمال لوگوں نے ساڈی نسبت ہے. اللہ کرے صرف زبانی کلامی نسبت نہیں سانو عمل دی نسبت بھی ہونا رہا نصیب ہو جائے. مل کے بولیے سبحان اللہ. آئیے میری سرکار دے غلاموں اس واسطے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے پردے تے بڑا زور دیتا. ایک بدبخت عورت فاشا بے حیا بے پردہ بازاراں دے اندر گھومن والی جن دی وجہ تو مولا علی دی شہادت واقع ہو گئی. آئیے میری سرکار دے غلاموں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے منظوم ایک کتاب اپنی اسرار خودی دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حاتم طائی دی بیٹی گرفتار ہوئی. مجاہدین صحابہ کرام نے گرفتار کیتا. قبیلہ طے دے لوگاں نوں لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے. میرے کریم نبی علیہ السلام دا ہونا قیدیاں دے کولوں گزر ہوئے. جدوں لجپال نبی دی مبارک نظراں اٹھیاں نے حضور نے تکیا ایک نوجوان بیٹی جن دے پیراں وچ بیڑیاں نے سر تے چادر کوئی نہیں تے اس لیکن ہے سی کافر لڑکی او دا سر جھکیا شرم حیا نہیں. بیڑیاں پیراں وچ کیوں سمجھوں کہ قیدی سی اور سر تے دوپٹہ کیوں اس واسطے کہ کافر سی لیکن شرم حیا دی وجہ تو سر جھکا کے بیٹھی. حضور نے جدو تکیا نا میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک کندھیاں تو مزمل دی چادر اتاری اس بچی دے سر تے اڑا. بولیے سبحان. حضور پہ پردہ کسے نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی پتہ چلتا ہے قیامت تک دے لوگاں نو حضور نے اپنے غلاماں نو سبق دے چھڈیا. کائنات دے لوگو اے مصطفیٰ اگر کافر دی بیٹی نو بے پردہ نہیں نہ ویکھ سکدا اپنے غلاماں دی بیٹیاں دے ننگے سر کیویں ویکھ سکدا. ایو وجہ ہے گھراں دے اندر تباہی اور بربادی رحمت دے فرشتے نہیں آندے جس گھر دے اندر ننگے سر عورتاں رہن والی. میرے آقا کریم علیہ السلام غلاموں ضروری ہے کہ اللہ کے ساڑیاں بیٹیاں پردہ کر. حضور نے چادر عطا فرمائی. کولو دے ایک بندہ گزریا کہنے لگا حضور تے کافر دی بیٹی. حضور نے اتھرو ڈل گئے فرمایا بیٹی تی ہے نا چاہے کافر دی بیٹی. وہ بیٹیاں تے ساندیاں ہوندیاں نے نا اللہ ہر ایک دی بیٹی نے شرم حیا نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں سنو حضور دے غلام عورتاں دا ایک وفد حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. عورتاں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو جہاد دی اجازت دی جائے کہ اے مرد جہاد کردے نے جنت دے حقدار بنتے ہیں اسی جہاد تو محروم ہاں. میرے آقا نے فرمایا تسی گھر ٹھہرو. کننا میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحج و جہاد. فرمایا تسی گھر ٹھہرو تہاڈا حج کرنا ہی جہاد بن جائے. اندازہ فرماؤ حج کرنا. فرمایا تسی حج کرو تو اللہ پاک جہاد دا پورا بدلہ اور اجر اور ثواب عطا فرمائے. اس واسطے کہ نہ تلوار چلے حج دے دوران نہ اس دوران گھوڑے دوڑن نہ اس دوران خون بہے نکلے کچھ بھی نہیں ہوندا لیکن حج کرنا ہے عورتوں دا جہاد. اس واسطے میں دعوت فکر دے کے کہنا چاہتا ہوں جس نبی نے عورتوں کو جہاد جان دی اجازت نہیں دیتی کھیلن دے میدان اجازت کون دے میدانہ دے اندر کھیلن والی بچیاں ساڑیاں اللہ سانو شرم و حیا عطا فرمائے. اس واسطے ضروری ہے کہ اللہ کریم ساڑیاں بیٹیاں بہناں ماواں پردے دی دولت دے تاکہ پردہ کرن گیا میدان حشر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا دا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اور یہ مولا علی دے گھر تو پیغام سانو نصیب ہے. مولا علی دی چونکہ شہادت دہاڑا سی اللہ جل شانہ سانو سیدنا علی المرتضی دی سچی محبت نصیب فرمائے. آپ دی محبت ایمان دی نشانی ہے آپ دا بغض یہ منافقت دی نشانی ہے. اللہ کریم حضور دے سارے غلاماں دا پیار نصیب فرمائے. آمین بجاہ